کئی درجات بلند کیا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے درجات اتنے بلند ہیں تو اللہ کے ولیوں کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا؟ وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی کو جب اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اس کے چرچے اپنی بارگاہ میں کرتا ہے۔ وہ بیٹھا تو شخص زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کی شہرت کے چرچے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبرائیل، زمین کے اس حصے پر فلاں شخص، اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کو جانتا کوئی نہیں، اس کو پہچانتا کوئی نہیں۔ اے جبرائیل، اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب کے سامنے اس شخص کی محبت پر گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے خالق، اے میرے مالک، جس سے تو محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے مالک، اب کیا حکم ہے؟ تو رب ذوالجلال حکم دیتا ہے، اے جبرائیل، آسمانوں پہ چلا جا اور فرشتوں میں منادی کر دے، فرشتوں کو بتا دے کہ اے فرشتوں، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں پر جا کر منادی کرتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے جبرائیل امین علیہ السلام محبت کرتے ہیں، ہم بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ شخص بیٹھا زمین پر ہے، جس کو کوئی جانتا نہیں، جس کو کوئی پہچانتا نہیں، اس کی شہرت آسمانوں میں ہو رہی ہے، اس کی شہرت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اب تم نے تو پہچان لیا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جس سے تم محبت کرتے ہو، اب زمین پر اتر جاؤ اور انسانوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو ڈال دو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جس شخص کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، اس شخص کو لوگ ملنے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے اس کی شہرت آسمانوں میں ہوئی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہوئی، ویسے ہی دیکھتے اس کی شہرت زمین پر بھی ہو جاتی ہے، انسانوں کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے اپنے ان نیک بندوں کو کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر یہ لوگ اللہ کی ذات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب ذوالجلال ان کی قسم کو رد نہیں فرماتا۔ یہ دعا کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بعد میں اٹھاتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کی دعا کی قبولیت کی سند پہلے قبول ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے یہ فضیلتیں، یہ شانیں اپنے ولیوں کو عطا فرمائیں، اور جو لوگ اس کا انکار کریں کہ اللہ کے ولی کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے،
تو گویا وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کے کلام کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کا کلام ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی نص قطعی ہے، جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر رب ذوالجلال نے اللہ کی ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب بھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل پاتے، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھتے یہ کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو وہ فرماتی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اب آخر میں اس مہینے کی فضیلت کو بیان کروں گا، کیونکہ آج کل ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہے، کتب احادیث ہمارے پاس موجود ہے، اجماع ہمارے پاس ہے، قیاس ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہمارا یہ گمان ہے، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بیماریاں ہیں، اس مہینے کے اندر شادی نہ کرو، کوئی اچھا کام کرنا ہو تو اس مہینے کے اندر شروع نہ کرو، کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ کامیابی تک تم نہیں پہنچو گے، شادی کی تو شادی کامیاب نہیں ہوگی، کاروبار کرنا چاہا تو کاروبار کامیاب نہیں ہوگا، اور بے شمار جاہلانہ گفتگو ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام باتوں کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اس میں نہ تو متعدد بیماری ہے اور نہ یہ اس میں سفر ہے، اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب یہ گمان کرتے تھے کہ اگر چاند، یہ کہتے تھے کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں، چاند کی 28 منزلیں ہیں، اگر وہ بعض منزلوں پر پہنچ جائے تو رب ذوالجلال بارش برساتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو، اس قول کو رد فرمایا اور فرمایا کہ بارش برسانا یہ تقدیر الہی ہے، یہ اللہ کے حکم سے برستی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے بارش کو برسا دے، اس کا تعلق کوئی چاند ستاروں کے ساتھ نہیں، یہ ساری باتیں جاہلانہ ہیں۔ اور پھر آخری 2 منٹ اور لوں گا، آخری بات، جس طرح ہم 6 ستمبر مناتے ہیں یوم دفاع، اسی طرح ہم 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت مناتے ہیں۔ 1974 7 ستمبر یہ وہ دن تھا جب ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور دارا اسلام سے خارج کیا گیا۔ ہم دفاع پاکستان تو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن
جب ختم نبوت کی باری آتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضور کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ اگر ہم حضور کو آخری نبی نہیں مانیں گے تو ہم کافر ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہیں ہی کافر، قرآن کو مانتے ہی نہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہی نہیں، اور قرآن کی آیات بینات کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی متعدد اور بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت 30 کذاب آئیں گے، 30 کے لگ بھگ کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب آپ غور کر لیں کتنے کذاب آ چکے ہیں۔ قادیانی آ گیا اور ایک دو ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت 30 کے لگ بھگ کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے شخص نے اس سے نبوت پر دلیل مانگی تو دلیل مانگنے والا شخص بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے دلیل مانگ کر اس کی نبوت کو جاری کیا۔ اور دلیل اس وقت مانگی جاتی ہے جب کوئی چیز موجود ہو۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔